بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی آیات سورۃ البقرہ کی 197 سے 203 تک ہے۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کو لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے اور نہ کوئی گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا، اور تم زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر ایسے کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بے شک تم لوگ اس سے قبل گمراہوں میں سے تھے، پھر جہاں سے اور لوگ واپس لوٹیں وہیں سے تم بھی واپس لوٹو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو، اگر کوئی 2 دنوں میں واپسی کی جلدی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اس کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب ان آیات کی وضاحت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، مقرر ہیں، یعنی عمرہ تو سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج مخصوص مہینوں میں ہی کیا جائے گا، اور یہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے، یعنی حج کے ارادے سے احرام پہن لے، تو پھر اس پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ وہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، یعنی حتیٰ کہ شوہر بیوی بھی آپس میں کسی قسم کی کوئی ایسی گفتگو نہیں کر سکتے جو شہوانی ہو، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ کا کام، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا۔ احرام کی نیت کرتے ہی انسان پر کچھ مخصوص پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جن کو نبھانا نہایت ضروری ہے، بصورت دیگر حج درست نہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ان پابندیوں کے ساتھ حج کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اسے حج مبرور نصیب ہوتا ہے، اور وہ اس طرح گناہوں سے پاک واپس لوٹتا ہے جیسے کوئی بچہ جس دن پیدا ہو تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرو گے، یعنی ایام حج میں، کیونکہ انسان ایک عبادت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس میں اب نیکیوں کی پوری لسٹ نہیں دی گئی، تفصیل نہیں دی گئی، فرمایا جو بھی اچھا کام تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا، لہٰذا اللہ کے لیے کرو،
اس سے اجر پانے کے لیے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لو، یعنی جاتے ہوئے راستے کا سامان ساتھ لے کر جاؤ۔ بعض لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، خود ہی کھلائے پلائے گا، لیکن حج پہ جا کر پھر وہ دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اپنے ساتھ ضرورت کا سامان یا کیش وغیرہ لے کر جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بس بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی مادی چیزیں تو ساتھ لے جاؤ گے ہی اپنی ضرورت کی، لیکن ان سب کے ساتھ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ تقویٰ انسان کی عقل اور شعور کی ایک اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جس میں انسان سب کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں پھر اخلاص آ جاتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو بہت اعلیٰ پیکج میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن خدا کا خوف نہیں اس کے اندر، اور دوسرا وہ جو ایک معمولی مسافر ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور اس محبت میں وہ یہ سفر کر رہا ہے اور ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کر رہا ہے، تو ان دونوں کے حج میں بہت بڑا فرق آ جائے گا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھی سے ڈرو اے عقل مند لوگو۔ انسان زندگی میں بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، لیکن اصل ڈر اللہ کا ڈر ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس کے تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ تم سفر حج میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت وغیرہ بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہو۔ یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اس میں اعتدال ہے، اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی انسان نبھا سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور وہ صحیح طریقے پر سب کام کر رہا ہو۔ عربوں کے ہاں حج ایک قومی رسم بن چکا تھا، تو عام طور پر وہ حج کو ایک میلے کی حیثیت میں کرتے اور اس میں خدا کی یاد کم ہوتی، آباء و اجداد کا ذکر زیادہ ہوتا، یا پھر سارا وقت خرید و فروخت کی باتیں اور مقصد کچھ اور ہو جاتا۔ تو یہاں پہلے تو بتایا گیا کہ حج اللہ کے لیے کرو، پھر یہ کہ دل میں تقویٰ ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ تم اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کاج بھی کر سکتے ہو۔ مثلا کوئی شخص اگر آن ڈیوٹی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی اور کسی ڈیوٹی پر ہے، اور ساتھ وہ حج کی نیت کیے ہوئے ہے، تو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ حج بھی کر سکتا ہے اور اس کو حج کا ثواب بھی ملے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یعنی مزدلفہ کے اندر۔ اب یہاں مناسک بتائے جا رہے ہیں کہ کہاں تک جانا ہے اور کہاں کہاں رکنا ہے اور وہاں پر کرنا کیا ہے۔ 9 ذی الحج کو عرفہ میں حج ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ میں قیام کا نام ہے۔ عرفہ چونکہ حدود حرم سے باہر ہے تو قریش وہاں تک نہیں جاتے تھے، یہاں حکم دیا گیا کہ وہاں تک جاؤ، جا کر واپس آؤ، اور مشعر حرام کے پاس جب پہنچو، یعنی رات کے وقت عرفہ سے واپس آ کر تو مغرب اور عشاء کی نماز وہاں ادا کرو، اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کرو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور سورج نکلنے تک ذکر میں مشغول رہو، پھر اس کے بعد تم منا کی طرف چلو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں راہ دکھائی ہے، طریقہ بتایا ہے، یعنی ذکر کے معاملے میں بھی خود ساختہ طریقے اختیار نہ کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی اللہ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے یقیناً تم راستہ کھوئے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، یعنی اے اہل عرب تم ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے حج کے طریقے ان سب کو بھول چکے تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس کلام کے ذریعے اور اپنے عملی نمونے کے ذریعے حج کے بہترین طریقے سکھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے اپنے حج کے طریقے لے لو، یعنی حج اس طرح کرو جیسے میں حج کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک ریچول ہے، اس لیے اس میں تمام چیزوں کی پابندی لازم ہے، اپنی مرضی سے کہیں پر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے جا کے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے،
سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے حج کا. یہ نہیں کہ کوئی اگر کسی خاص قبیلے سے یا خاص منصب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزوں میں کمی ہو جائے گی. نہیں، حج ایک ایسا اجتماع ہے جس میں مساوات ہے، جس میں سب اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اور سب کے لیے ان تمام جگہوں پر جانا ضروری ہے جہاں سب عوام جا رہے ہیں. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگو. یعنی حج دراصل گناہوں سے چھٹکارا پانے کا نام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی حج کے موقع پر لوگوں کو اس کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ شیطان روتا ہے، سر پیٹتا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو 60 سال تک ورغلائے رکھا، اس نے گناہ کیے اور آج اللہ نے اس کو بخش دیا. تو اس لیے یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے کہ حج کے موقع پر اللہ سے بخشش مانگتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو، یعنی حج کے سارے ریچولز پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. یہاں اشارہ ہے منا کے قیام کے دوران، یعنی ایام تشریق میں خوب اللہ کا ذکر کرو. کیسا ذکر؟ کَذِکْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. عربوں کے ہاں منا کے اندر میلے لگتے تھے اور وہاں اکٹھے بیٹھ کر کھاتے پیتے اور شعر و شاعری کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کرتے، بہت ڈینگے مارتے اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتے. یہ جگہ اگرچہ کھانے پینے کی ہے، ضروریات پوری کرنے کی ہے، لیکن یہاں بھی سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہوگا تمہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، یعنی دنیا میں ہی بھلائی دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے شخص کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں. یعنی کچھ لوگ حج بھی دنیا کے فائدوں کے لیے کرتے ہیں، یا حج کے موقع پر بھی صرف دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں. ایک حقیقت ہے کہ جو چیز قریب میں ہے اس کا انسان کو زیادہ احساس رہتا ہے، وہ چیز زیادہ یاد رہتی ہے، اور جو انسان کے اوپر مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، انسان چاہتا ہے کہ ان کا حل جلد مل جائے. حالانکہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے، اس کو کسی بھی صورت میں بھولنا نہیں چاہیے. اور حج صرف دنیاوی اغراض کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اور حج پر جا کر بھی صرف دنیا ہی یاد نہیں رہنی چاہیے. انسان کو اللہ کی یاد اور اپنے آخری ٹھکانے کی یاد نہیں بھولنی چاہیے. تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، یعنی نیکی کی توفیق دے، ہمیں دنیا میں بھی اچھا رزق دے، صحت و عافیت عطا کری. نہیں، جن چیزوں کو بھی آپ بھلائی کہہ سکتے ہیں تو ساری خیر و بھلائی آپ مانگ سکتے ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. یعنی وہ صرف دنیا نہیں مانگتے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یعنی بھلائیوں کے ساتھ آگ کے عذاب سے بچنا ان کی پرائرٹیز میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں انسان کی کامیابی کا جو کرائیٹیریا بتایا گیا ہے وہ الٹیمیٹلی آگ سے بچنا ہے. کیسے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا. یعنی جب تک انسان جہنم سے نہ بچے، آگ سے نہ بچے، وہ کامیاب نہیں. تو اس لیے جنت کی دعا کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچنے کی دعا بھی ضروری ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا. جتنی انہوں نے کوشش کی حج کے دوران یا عام روزمرہ زندگی میں یا جہاں جہاں انہوں نے جو بھی نیکی کی، تو ان نیکیوں کا بدلہ وہ آخرت میں ضرور پائیں گے، کیونکہ ان کے لیے نیکی صرف دنیا کا فائدہ نہیں، دراصل آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے. لہذا فرمایا کہ ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ ملے گا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو اس لیے ہر انسان پر کوشش فرض ہے، کوشش لازم ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے.
یعنی انسان سمجھتا ہے کہ ابھی میرے پاس بہت زندگی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپا آئے گا تو دنیا سے جاؤں گا شاید. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پکڑ دنیا میں بھی ہو جاتی ہے، اور آخرت جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو اسے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے وہ دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آیا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ اس کو دیکھیں گے، یعنی جہنم کو دیکھیں گے، اپنے آخرت کے انجام کو دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ وہ دنیا میں تو بس دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں. یعنی دنیا کی 60-70 سال کی زندگی انسان کو آخرت کے مقابلے میں ایک دن محسوس ہوگی. اس لیے عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی اس دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، جو آخرت کو بھول کر صرف اس دنیا کے کاموں میں محو ہو کر رہ گیا ہے، وہ دراصل اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے. اور آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، یعنی ایام تشریق میں جو 11 سے 13 ذوالحج تک ہیں. اور اس ذکر میں خاص طور پر تکبیرات پڑھنا ہوتی ہیں، صرف نمازوں کے آس پاس نہیں، سارا دن آپ کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کریں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو 2 دنوں میں جلدی واپس لوٹنے کی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو 13ویں تاریخ کو بھی ٹھہر جائے، لیٹ آئے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن اصل شرط کیا ہے؟ لِمَنِ اتَّقَى، اس کے لیے سب خیر ہے جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرتا ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. اب آپ دیکھیے کہ حج کا ریچول ادا ہو رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، استغفار بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں، لیکن بار بار جس چیز کی تکرار ہے وہ تقوی ہے کہ لوگوں سب کچھ اللہ کے لیے کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اللہ کی محبت میں کرو. وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ بے شک تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. حج کا اجتماع بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. عرفات میں بیک وقت لاکھوں انسان ہوتے ہیں. ایسے میں انسان کو حشر کی یاد آتی ہے، اور یہاں ان آیات کے اختتام پر انسان کو یہ سبق سیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر یہ علم لے کر لوٹو، علم یقینی، کہ ایک دن تم اللہ کے حضور بھی اسی طرح سب کے ساتھ جمع ہوگے جیسے آج حج کے موقع پر انسانوں کے ایک سمندر میں تم سب کے ساتھ اکٹھے ہو. تو اللہ تعالی ہمارے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے، اور ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے، اور ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.